بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چند حضرات تشریف لائے تو انہوں نے کنیز سے فرمایا دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ وہ دسترخوان لے آئی، پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد صحابی رسول نے رومال منگوایا تو وہ ایک رومال لے آئی جسے دھونے کی ضرورت تھی۔ صحابی رسول نے اسے گرم گرم تندور میں ڈالنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد اس رومال کو تندور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ مہمانوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رومال ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو چھوا ہے، لہٰذا جب اسے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح آگ میں دھو لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز انبیاء اکرام علیہ السلام کی روح روشن پر سے گزر گئی، آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رومال مبارک کو اپنے پاس بحفاظت رکھنے والے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے والے یہ صحابی رسول ممتاز خادم نبی حضرت انس بن مالک بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ انصار میں قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنی بخارا کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم کے بیٹے، حضرت ام حرم کے بھانجے اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بیٹے ہیں۔ ہجرت نبوی کے شروع میں ہی آپ نے 8 سال کی عمر میں خادم رسول ہونے کا اعزاز پا لیا تھا۔ پھر مسلسل 10 برس کے طویل عرصے تک سفر اور وطن، جنگ اور صلح، ہر جگہ خدمت میں مصروف رہے۔ آپ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے شریک تھے۔ آپ دن بھر جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام سر انجام دیا کرتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں کو راز رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میری والدہ یا امت المومنین میں سے کوئی مجھ سے رسول اللہ کی کسی راز کے بارے میں پوچھتی تو میں انہیں ہرگز نہ بتاتا، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز تو میں کبھی بھی کسی کو ہرگز نہ بتاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑک پن میں ایک خرگوش شکار کیا اور اسے بونا، پھر اس کے ستیلے والد حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خرگوش کے پچھلے رانوں والے حصے کو بھونا ہوا آپ کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھجوایا۔ آپ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے تو پیارے آقا نے اسے قبول کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی حاضر خدمت تھا۔ اس میں بارگاہ اقدس میں جو کی روٹی کے ساتھ کدو اور خشک گوشت کی بوٹیوں والا سالن پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ اس دن کے بعد میں ہمیشہ کدو مبارک کو پسند کرنے لگا۔ آپ کہا کرتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میرا عمل ان نفیس قدسیہ جیسا نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کا ساتھ ضرور نصیب ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ مبارک بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحفاظت موجود تھا۔ اس بابرکت پیالے سے آپ نے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مرتبہ خدمت کی تھی کہ کبھی اس پیالے میں دودھ تو کبھی شہد تو کبھی ستو تو کبھی ٹھنڈا پانی ڈال کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے تھے۔ آپ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت بال، آسا مبارک اور پاکیزہ و خوشبودار پسینہ بھی محفوظ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک میں مہندی کا خضاب استعمال فرماتے، جسم پر حسین جوڑا زیب تن کرتے، جبکہ سر اقدس پر امامے کا تاج سجا کر رکھتے جس کا شملہ پیچھے کمر کی جانب ہوتا تھا۔ آپ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کپڑے تبدیل کرتے اور عشاء تک نوافل ادا کرتے رہتے۔ جب ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے تو اپنے بال بچوں کو جمع کر لیتے اور ان سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ نیز آپ گفتگو بہت کم الفاظ پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے، کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے اور عرض گزار ہوئے
کہ آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے طبیب حقیقی یعنی اللہ پاک ہی کی طرف سے بیماری پہنچی ہے۔ آپ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں گزار کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو علم دین کے جام بھر بھر کر پلانے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا شام کا سفر اختیار فرمایا، جبکہ آخری دنوں میں بصرہ کو مستقل قیام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا۔ باشمار افراد نے آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ احادیث کی تعداد 2286 ہے۔ حل لمحات میں حضرت انس بن مالک نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ اے ثابت، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بال ہیں، انہیں لے لو اور وصال کے بعد انہیں میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک ہے، اسے میرے پہلو اور کرتے کے درمیان رکھ دینا، اور جب میرے کفن اور جسم کو خوشبو لگاؤ تو اس میں میرے محبوب کریم آقا کے مبارک پسینے کو ضرور شامل کر لینا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اکثر کے نزدیک 93 ہجری میں آپ نے اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ باوقت انتقال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 100 سال سے زیادہ تھی۔ آپ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔